السلام علیکم ناظرین، میں محمد غفران آپ کا استقبال کرتا ہوں کون بنے گا جنتی کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں۔ آپ کا سوال ہے جنات کیا کھاتے ہیں؟ آپ کے آپشن ہے پہلا انسان، دوسرا جانور، تیسرا ہڈی، چوتھا خون۔ اس کا صحیح جواب ہے جنات حلال جانور کی ہڈی کھاتے ہیں۔ اس روح زمین پر اللہ تعالیٰ نے کئی ہزاروں طرح کی مخلوق بنائی ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے کم و بیش 18,000 مخلوقات بنائی ہے۔ اس 18,000 مخلوقات میں سے ایک مخلوق انسان ہے۔ اللہ نے جس طرح ہم انسانوں کو بنایا ہے اسی طرح اللہ نے ایک مخلوق اور بنائی ہے جسے جنات کہتے ہیں۔ جنات کھانا بھی کھاتے ہیں، جنات نکاح بھی کرتے ہیں، جنات بچے بھی پیدا کرتے ہیں، اور جس طرح ہم انسانوں کے جانور ہوتے ہیں اسی طرح ہمارے بھائی جنات کے بھی جانور ہوتے ہیں۔ جب کوئی مسلمان کسی حلال جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح کرتا ہے تو اس ذبح کیے گئے حلال جانور کی ہڈی جنات کی غذا یعنی کھانا ہوتا ہے، اور جناتوں کی جانوروں کی غذا ہمارے حلال جانور کی مینگنی اور لید ہے۔ اب جنات ہمارے حلال جانوروں کی ہڈیاں کس طرح کھاتے ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ شاید ان ہڈیوں پر اللہ تعالیٰ واپس گوشت چڑھا دیتا ہے یا پھر کسی اور طریقے سے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور ہمارے حلال جانوروں کی مینگنیاں اور لید جناتوں کے جانوروں کا کھانا ہوتا ہے۔ اب جناتوں کے جانور کیسے ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں، وہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے۔ صحیح مسلم میں اور بخاری شریف میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے حلال جانوروں کی ہڈیاں تمہارے جنات بھائی کی غذا ہیں، اور تمہارے حلال جانوروں کی مینگنیاں اور لید ان کے یعنی جناتوں کے جانوروں کی غذا ہیں۔ اس کے علاوہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تم ہڈی اور جانور کی سوکھی ہوئی لید سے استنجا مت کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں عرب شہر میں پانی کی کمی ہونے کی وجہ سے صحابہ کبھی ہڈی اور جانور کی سوکھی لید سے استنجا کر لیا کرتے تھے، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، اور آپ نے فرمایا کیونکہ تمہارے حلال جانور کی ہڈی تمہارے بھائی جنات کی غذا ہیں، اور تمہارے حلال جانور کی لید اور مینگنی ان کے یعنی جنات کے جانوروں کی غذا ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات اور جنات کے جانور کیا کھاتے ہیں، اور یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ کسی بھی مسلمان کو کبھی بھی ہڈی یا جانور کی سوکھی ہوئی لید سے استنجا نہیں کرنا چاہیے۔ اب میں آپ کو ایک نیا سوال دیتا ہوں جس کا جواب آپ کو دینا ہے کمنٹ باکس میں۔ سوال ہے ٹوائلٹ میں اللہ کا نام لینا یعنی ذکر کرنا کیسا ہے؟ آپ کے آپشن ہے پہلا حلال ہے، دوسرا جائز ہے، تیسرا حرام ہے، چوتھا ناجائز ہے۔ تو آپ بتائیے اس کا جواب کیا ہے؟ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ صحیح جواب دیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے۔ میرا ایسی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں آپ کو دین کی چھوٹی چھوٹی باتیں بتا سکوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی اسلام کی باتوں کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کیجئے، کیونکہ ایمان کی بات ایک دوسرے کو بتانا ثواب جاریہ ہے۔ اس کا ثواب آپ کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، زندہ رہا تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔